صلاۃ والسلام کے بال جو ہیں وہ منگوائے گئے اور ان کو گرہ لگائی گئی اور گرہ لگا کر پھر جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے. تو پتہ یہ چلا کہ جادو کا معاملہ جو ہے وہ بالوں کی وجہ سے بالوں پر کیا جاتا ہے اور بالوں کو گرہ لگائی جاتی ہیں. اچھا گرہ کتنا لمبا بال ہوتا ہے جس کو گرہ لگتی ہے؟ چھوٹے بال کو گرہ نہیں لگتی، ایک بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک تو یہ ہے کہ اس سے بچنا کیسے ہے، ٹھیک. دوسرا ہمارا پوائنٹ یہ ہوگا کہ خواتین ہیں، اب ان کے بال تو جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے مل جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کنگھی کرنی ہوتی ہے اور بال اترتے ہیں، اور اکثر خواتین جو ہے وہ کہیں دیوار میں دے دیتی ہیں، کوئی ڈسٹ بن میں پھینک دیتی، کوئی کہیں. تو ان کو کیسے جو ہے وہ ضائع کیا جائے جو یہ جادوگر کی جو ہے استعمال کے قابل نہ رہ سکے؟ جی بالکل، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. اس کو جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے یاد رکھیں کہ بالوں کو جب کنگھی کر لی اس کے بعد آپ پرانے دور میں نا ہوتا یہ تھا کہ خواتین جو ہیں وہ بالوں کو پھینکا نہیں کرتی تھیں، وہ کیا کرتی تھی، وہ بالوں کو جو ہے وہ یا تو دبا دیا کرتی تھی، دفنا دیا کرتی تھی، یا جو ہے وہ جلا دیا کرتی تھی. وہ بالوں کو ایسے نہیں چھوڑا کرتی تھی. لیکن جیسے جیسے ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں سے ہم دین سے دور ہوتے گئے، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز ہمیں فائدہ دے رہی ہے، کون سی چیز نقصان دے رہی ہے، کس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کس چیز سے نہیں منع فرمایا، یہ باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں. تو اب دیکھیں کہ اگر کسی عورت کے بال کسی جادوگر کے ہاتھ لگ جائیں، واللہ اس قدر خطرناک جادو ہوتا ہے بالوں پر، آپ سوچ نہیں سکتے. وہ عورت ساری زندگی بیماری سے نہیں نکلتی. اچھا، خواتین کے مسائل ہیں نا جو ان کی بیماری جو بنتی ہے وہ بیماری اس بالوں کے جادو کی وجہ سے لگتی ہے. سر کے درد کی بیماری بالوں کے جادو کی وجہ سے لگتی ہے، اور بہت ساری بیماریاں بالوں کے جادو کی وجہ سے لگتی ہیں. تو اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ بالوں کے جادو کی وجہ سے، بالوں پر جو کیا جاتا ہے جادو اس کی وجہ سے لگتی ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ وہ بال لیں، ٹھیک ہے، کنگھی کی ہے، بالوں پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ان کو کاٹ دیں، اور کاٹیں اس قدر کاٹیں کہ وہ گرہ نہ لگ سکے، گرہ لگنے قابل، چھوٹے کر دیں تاکہ وہ گرہ لگنے کے قابل نہ رہیں. دوسرا، آپ نے جب اللہ کا نام لے کر کاٹا ہوگا تو شیطان کے استعمال کے قابل انشاءاللہ نہیں رہیں گے. اس کے بعد اب کچھ خواتین پریشان ہوں گی، جی ہمارے بال تو پتہ نہیں آج سے پہلے ہم کہاں کہاں پھینکتی رہی اور پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگے ہوں گے اور پتہ نہیں اس کا کیا استعمال ہوگا اور ہم اب کیا کریں. صحیح بات، ٹھیک ہے جی. اس کے لیے ہے حفاظتی پڑھائی آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، حفاظتی اذکار آپ نے کرنے ہیں، صبح و شام کے اذکار آپ نے کرنے. اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. آپ نے حفاظتی اذکار، حفاظتی پڑھائی کر لی ہے. اب کوئی جادوگر آپ کے بال لے جاتا ہے، ناخن لے جاتا ہے، تصویر لے جاتا ہے، وہ جادو کر دیتا ہے، واللہ اللہ کی قسم آپ نے اذکار کیے ہوئے ہیں، آپ محفوظ ہیں. اللہ کی قسم وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے، فرمایا وہ محفوظ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق اور سچ ہے. فرمایا اس پر جادو اثر نہیں کرتا. جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے ساری رات محفوظ ہے. سورہ فلق ناس پڑھ لیتا ہے یہ محفوظ ہو جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے یہ محفوظ ہو جاتا ہے. صبح و شام کے اذکار میں کچھ دعائیں بتائیں اور فرمایا جو پڑھ لیتا ہے وہ محفوظ ہے. ساری دنیا کے جادوگر اکٹھے ہو کے آ جائیں، یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ اذکار کر لیتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے. بے شک. تو یہ اذکار پر ہم نے آ جانا، ان اذکار کو اپنا معمول بنا لینا ہے، تو آپ محفوظ رہیں گے. آپ پر چاہے آپ کے بال بھی اگر جادوگر کے پاس چلے گئے ہیں، وہ جادو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو حفاظت رکھیں گے، محفوظ رہیں گے آپ. تیسری چیز، ایک آسان حل، مشکلات سے نکلنا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے نکلنا ہے، پریشانیوں سے نکلنا ہے، اللہ سے دوستی کر لیں. دنان بھائی ہر مسئلے کا حل ہے. واللہ ہم جو ہیں وہ دنیا داری میں، دنیا کے معاملات میں، آپس کے تعلقات میں بڑے بسا اوقات سنجیدہ ہوتے ہیں. دیکھیں جی، میں اپنے تعلق میں اپنا ریلیشن جو ہے وہ بڑا سنجیدہ رکھتا ہوں. اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے دیکھیں.
بھئی یہ جادوگروں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، بالکل ایسے، پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ انبیاء کا طریقہ یہ تھا، اولیاء کا طریقہ یہ تھا۔ پریشانی آئی، مصیبت آئی، مشکل آئی، کیا فرمایا؟ میرا رونا بھی اللہ کے سامنے، بے شک، میرا گڑ گڑانا بھی اللہ کے سامنے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری اللہ کے حکم سے آئی ہے، شفا میرا اللہ دے گا۔ میرے نبی پر جادو ہوا صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا فرمایا؟ سیدہ عائشہ فرماتی حضور اتنے علاج کرنے والے، آپ علاج کیوں نہیں کروا لیتے؟ فرمایا میں نے اپنے اللہ سے رجوع کیا، میرا اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا۔ بے شک، طریقہ یہ ہے پیارے بھائی، طریقے کی طرف آئے، اصل کی طرف آئے۔ اللہ کے لیے ایک بات کو سمجھ لیجئے، جادوگروں کے پاس نہ جائیں، اپنے ایمان کو خراب نہ کریں، اپنے عقیدے کو خراب نہ کریں، اس کام کی طرف نہ جائیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ فرمایا، جو کاہن کے پاس گیا، جادوگر کے پاس گیا، اس نے اس کی تصدیق کر دی، فرمایا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اترا اس کا انکار کر دیا، کافر ہو گیا یہ بندہ، جو غیروں کے سامنے جا کر ہاتھ کی لکیریں دکھا کر کہتے ہیں تو نے صحیح کہا تھا۔ آج ہم کہتے جی فلاں بابے نے صحیح کہا تھا، فلاں عامل نے صحیح کہا تھا، ہاتھوں کی لکیریں میں نے تو ویسے دکھائی تھیں۔ بھائی میں نے تو جی ستاروں کو اپنے ستارہ چیک کرنے کے لیے معلوم کیا تھا۔ ان باتوں سے ہم نکلیں، اللہ کی طرف آئیں، اس طریقے کی طرف آئیں، توحید پر آ جائے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں جو توحید پر آ جاتا ہے، کفر کا انکار کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اسے وہ کڑا دیتا ہوں لَا انفِصَامَ لَهَا، اللہ گارنٹی دے رہے ہیں وہ ٹوٹنے والا نہیں۔ بالکل اس کڑے کی طرف آئیں، اس حفاظت کی طرف آئیں، اس معاملے کی طرف آئیں جس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جس کی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وہ کرنے سے ہم محفوظ رہیں گے، نہ ہم پر کوئی جادو کر سکتا ہے، نہ ہمیں جنات کا مسئلہ بن سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کا نجومی، نہ ہی کاہن، نہ ہی کوئی جادوگر، اس کے کسی بھی جو ہے ہتھ کنڈے کا ہم شکار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے حفاظت طلب کریں۔ انشاءاللہ جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے حفاظت مانگتا ہے، اللہ اس کو محفوظ بھی رکھتے ہیں اور تمام قسم کی پریشانیوں سے نجات بھی دے دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔